بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دیہاتی شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے ارشاد فرماتے، لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالی تمہارے اس مرض کو تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، یعنی انشاءاللہ تعالی یہ مرض تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، پریشان ہونے کی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ تو یہاں تک پہلے حدیث پاک سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی کی تیمارداری کے لیے جایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے تسلی آمیز الفاظ مریض کے ساتھ ذکر کرنے چاہیے، اسے حوصلہ دلانے والے جملے اور حوصلہ دلانے والی گفتگو اس کے ساتھ کی جائے کہ تمہیں جو مرض ہے انشاءاللہ تعالیٰ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، اور پھر جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو اس تکلیف کے بدلے اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو ارشاد فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی مریض کو یہ ارشاد فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، تو وہ آگے سے ان مبارک کلمات کے جواب میں کہنے لگا کہ یہ پاک کرنے والا ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار تو ایک بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور اب اسے قبر تک پہنچا کر رہے گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر آمین کہتا، تسلیم کرتا اور قبول کرتا اس بات کو کہ ہاں یہ بخار جو ہے، میری بیماری جو ہے، میرے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ یہ بات قبول کرنے کی بجائے وہ آگے سے کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ یہ بخار اب اس بوڑھے شخص پر غالب آ چکا ہے اور یہ بخار اب اس کو قبر تک پہنچا کر رہے گا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر ایسا ہی ہوگا، تو دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہم بخاری شریف سے پڑھ رہے ہیں، تو دیگر احادیث کی کتب کے اندر یہ صراحت ملتی ہے کہ وہ شخص دوسرے ہی دن اسی بخار کی وجہ سے چل بسا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے لیے بڑے اہم سبق ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ کہ اس جو بوڑھے کی عادت تھی، اس کا جو مزاج تھا وہ جاہلانہ تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات کا جواب صحیح انداز میں دینے کی بجائے اس نے اپنی جہالت کا اقرار کیا، اظہار کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا کہ اچھا پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے کوئی جملہ ارشاد فرمائے اور اللہ اسے پورا نہ کرے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس حدیث پاک کو بہت سارے محدثین نے حضور نبی رحمت علیہ السلام
کا معجزہ اور نبوت کی دلیل بھی قرار دیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اچھا پھر ایسا ہی ہے تو ویسا ہی ہو گیا جیسا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور نبوت کی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات ارشاد فرما دیں اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو جو پہلی بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جو حکمران ہیں یا بڑے لوگ ہیں یا ائمہ کرام ہیں یا علماء ہیں، ان کو جاہلوں کی عیادت کرنے کے لیے بھی جانا چاہیے۔ اکھڑ مزاج اور سخت مزاج جو لوگ ہیں ان کی عیادت کے لیے بھی ضرور جانا چاہیے اور ان کو نصیحت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ وہ اعرابی شخص، وہ دیہاتی شخص جو کہ جاہل بھی تھا، جو کہ اکھڑ مزاج بھی تھا، اس کی عیادت کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ تو یہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، شفقت اور محبت اور پیار کی ایک اعلیٰ اور بہترین مثال ہے، جس پر علاقے کے بڑوں کو، علاقے کے علماء کو، علاقے کے ائمہ کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات جو اس حدیث پاک میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ تیمارداری کا انداز، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کی بھی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے تو ارشاد فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے پہنچتے ہیں تو اس بیمار کو جو مرض لاحق ہو، اب اس مرض سے ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے جاننے والوں میں کہیں دور دراز کا کوئی بھی شخص ہمارے جاننے والوں میں سے جو اس بیماری کی وجہ سے فوت ہوا ہو، ہمیں اس عین موقع پر وہ یاد آ جاتا ہے، اور اس موقع پر ہم پھر بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص تھا، اسے بھی یہی مرض لاحق ہوا اور چند دنوں کے اندر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ اس مریض کو ہم حوصلہ دیں، اس مریض کی ہمت بڑھائیں، اس مریض کو تسلی دیں، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، نہیں، بلکہ اس بیماری سے جتنے لوگ مرے ہوئے ہماری معلومات میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عین اسی موقع پر یاد آ جاتے ہیں ہم کو کہ فلاں جو تھا وہ بھی اسی بیماری سے مرا تھا، بس اچانک ہی ایسے ہوا اور وہ مر گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ تیمارداری کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تیمارداری جو کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اس کو صحیح انداز میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح انداز یہی ہے کہ جب آپ تیمارداری کے لیے جائیں تو کوشش کریں کہ مریض کے پاس کم سے کم وقت بیٹھیں، اور جتنا وقت بیٹھیں اس کو دعائیں دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو تسلی دیں، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، اور خوبصورت اور تسلی بخش الفاظ کے ساتھ، جملوں کے ساتھ آپ اس کے دل کو تسلی دیں، خوبصورت دعاؤں کے ساتھ آپ اس کو تسلی دیں، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، اور کم سے کم وقت وہاں گزارنے کے بعد آپ واپس آ جائیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک، حدیث پاک کا مفہوم ہے میں اگر بھول نہیں رہا تو، کہ جب تک انسان کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے وقت گزارتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یا پھر شاید حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ اتنی دیر وہ شخص جو ہے وہ جنت کے اندر رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیمارداری کا جو حق ہے اسے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق ہی سر انجام دینے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔